آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے کے جو ہے عام طور پر کہیں نہیں ہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، افسوس یہ ہے عاصم منیر صاحب جب آپ کی جدہ ماجدہ آپ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، وہ جس وقت گئی ہے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وراثت کا ذکر کیا ہے، تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نیچے تھے، لیکن فقط ایک شخصیت ہے جس کی بات کو نہیں مانا گیا، اس بی بی کی قول کی تصدیق نہ کی جائے، یہ ہمیں دکھ ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جس نے فاطمہ زہرا کی بات کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، اس کی محبت دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اے آرمی چیف صاحب آپ یاد رکھیں، یہ قوم وہ ہے جو ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے یا لیتنا کنا معکم، اے اہل بیت محمد ہم کربلا میں ہوتے اپنی جان قربان کرتے۔ اگر اہل بیت کی تعریف میں جان چلی جاتی ہے تو یہ خاندان اہل بیت کے ماننے والے اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ چند روز قبل اسلام آباد کے اندر رافضی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ہر جاہل نے اپنی جہالت کا خوب اظہار کیا اور ہر آنے والا جاہل اشارتاً کنایتاً اور کھلم کھلے الفاظ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرتا رہا، جس میں سے ایک کی بکواس آپ نے سن لی ہے۔ اس ملعون نے اپنی گفتگو کے اندر خلفائے ثلاثہ کو غاصب ثابت کرنے کی مکمل کوشش کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کھلم کھلے الفاظ میں انکار کیا، چیف آف آرمی اسٹاف کے نام مطالبہ کر کے یہی کہا گیا کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھونکنے کی کھلم کھلی اجازت دی جائے۔ واضح طور پر ریاست کو چیلنج کیا گیا۔ یہ آخری جو اس نے الفاظ بولے ہیں یہ اس نے کھلم کھلا ریاست کو چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کو مسئلہ باغ فتق میں کوئی شک ہے وہ اہل سنت کے عظیم عالم دین، کنز العلماء، مفکر اسلام، مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ کا یہ جو سیمینار ہے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار، جس کے اندر آپ نے 5 گھنٹے اور 25 منٹس مسلسل خطاب فرما کے مسئلہ باغ فتق کو حل فرمایا اور امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ رافضی مسئلہ باغ فتق میں صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نشانہ نہیں بناتے، بلکہ مسئلہ باغ فتق میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اور پھر جو نام لے کر باقاعدہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کے بعد یہ نشانہ بناتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو، اور پھر اس کے بعد نشانہ بناتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو۔ رافضی مسئلہ باغ فتق میں جو بات یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں تو یہ بات صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی ختم نہیں ہوتی، خلفائے ثلاثہ پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات چلتی چلتی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی پہنچتی ہے۔ وہ کیسے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال یا 25 سال غاصبوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا حق کھایا معاذ اللہ۔ پھر تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسد اللہ ہونے پر بھی شک آ جائے گا اور یہ اعتراض اٹھے گا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسد اللہ ہونے پر کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں ان کی زوجہ محترمہ کا حق کھایا جائے اور وہ اپنی زوجہ کو حق نہ دلا سکیں تو پھر وہ کسی اور کو کیسے حق دلا سکیں گے معاذ اللہ۔ یہ رافضی صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہی گستاخ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آڑ میں یہ اہل بیت طہار کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ گستاخی تو صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرتے ہیں لیکن ان کی اس گستاخی کی آڑ میں اہل بیت طہار کی بھی گستاخی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اکثر خطبہ میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی ہی صلاحیت عطا فرما
जैसी अपने हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन को अता की थी। वो खुलाफाए राशिदीन कौन थे? यानी उस शख्स ने सवाल किया कि वो खुलाफाए राशिदीन कौन थे। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी आंखों में आंसू भर लाए और फरमाया, मेरे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा थे, और वो दोनों इमामुल हुदा और शेखुल इस्लाम थे। वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरैश के मुक्तदा थे। जिस शख्स ने उनकी इक्तदा की निजात पाई, और जिसने उनकी इत्तिबा की हिदायत पाई, और जो लोग उनके रास्ता पर चले वो अल्लाह के लश्कर में दाखिल हो गए। यानी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तो उन्हें शेखुल इस्लाम करार दे रहे हैं, हिदायत के इमाम करार दे रहे हैं, और जो उनके रास्ते पर चले अल्लाह के लश्कर में शरीक हो गया। ये है मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला। और दूसरी जानिब ये मलऊन राफजी, एक तरफ हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा, और दूसरी तरफ जिन्हें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना इमाम मान रहे हैं, अपना पेशवा मान रहे हैं, और उन्हें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा मान रहे हैं, ये उन्हीं पर भौंक रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर जो बात लिखी गई, आजकल लोग कहते हैं जी फलां ने गुस्ताखी की है, तो क्या उसने नाम लेकर तो गुस्ताखी नहीं की। एक मामला हमारे साथ भी पेश आया, जब हम उसके खिलाफ एक अदारे में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उसने ये अल्फाज तो बोले लेकिन सामने किसी का नाम तो नहीं लिया, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये उसकी गुस्ताखी की है। हालांकि ये कानून के अंदर लिखा हुआ है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, खुलाफाए राशिदीन या सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान में से किसी एक हस्ती की गुस्ताखी, चाहे जुबानी हो या तहरीरी या ज़ाहिरी या इशारों से, यानी जुबानी तौर पर कोई गुस्ताखी करे, तहरीरी तौर पर करे, ज़ाहिरी तौर पर करे या इशारों से गुस्ताखी करे। और इन मलऊन राफजियों ने इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के अंदर खुले अल्फाज के अंदर खुलाफाए राशिदीन को भी गालियां दी हैं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सहाबा को भी गालियां दी हैं। अब कौन इनकी गिरफ्त करे? काश कि आज दौर होता हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, रब्बे काबा की कसम, इनमें से एक एक को चुन चुन कर उसकी गर्दन उसके तन से जुदा की जाती। काश आज दौर होता हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, काश आज कौन ये काम करे।